अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और डिफेंस कौंसल के वकीलों की एक लिस्ट जो है वो हमने वहाँ पर उनको कहा कि ये दें और हमें तमाम लोगों को अंदर जाने दें, लेकिन आगे से आज फिर इनकार किया गया। पहले एक शेड आपको मैंने बताया था कि एक शेड है जहाँ पर हमें 5-6 घंटे बिठाया गया और अंदर नहीं जाने दिया। आज उनको तनबीह थी कि आपने उस शेड के नीचे भी नहीं खड़ा नहीं होने दें, सड़क पर खड़ा करें। और दूसरी तरफ जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे प्रोटोकॉल के साथ, उनकी गाड़ियां 1 मिनट भी नहीं रुकती, अंदर चली जाती हैं। बुखला की मुसलसल उनको हरासा किया जा रहा है और वहां पर हमारे बुखला को अंदर नहीं जाने दिया। 2 लोगों को उन्होंने पहले कहा कि 2 लोग आए, फिर इंतजार पंजोथा का नाम उन्होंने ऐड किया और मेरे साथ ये शाइस्ता खोसा खड़ी हैं, यहाँ पर सालार वजीर खड़े हैं और सरमद भील खड़ा है, अदील भाई खड़े हैं और इसके अलावा और वहाँ पर वकला मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि जी ऊपर से अहकामात हैं। कौन है ये अहकामात देता है? डिफेंस के वकील क्यों ना जाएं और फिर अंदर से फैसले सुना दिए जाते हैं कि वकील आई नहीं है, या तरफा कार्रवाई कर दो। मैं इस सारे मामले के ऊपर पुरजोर तरीके से यहाँ पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाता हूँ कि हमें जानबूझकर नहीं जाने दिया जाता। खान साहब खास तौर पर मुझे मीडिया के हवाले से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि जब मीडिया से बात कर रहे होते हैं मैं एक चीज़ नोट करता हूँ। तो मेरी परसों वैसे मुलाकात थी, जो बुखला की मुलाकात एक दिन होता है, तो उस दिन मेरा हाथ उन्होंने चेक किया, क्योंकि हम आकर यहाँ पर बात करते हैं ना जी कि देखें खान साहब ने ये बताया ये बताया ये बताया, तो उन्होंने कहा जी हाथ चेक कराएं। पहले उन्होंने हमारे पेपर पर पाबंदी लगाई, फिर उन्होंने जो है अब हाथ के ऊपर लिखने के ऊपर भी पाबंदी लगाई। हम क्या लिख कर लाते हैं? हम वो जो खान साहब बात करते हैं वो पॉइंट्स लिखते हैं, जो भी मसाइल होते हैं, अवाम का मसला होता है, अवाम पाकिस्तान का मसला है, तो हम तो वो बात करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि अब ये जो सिलसिला है ना, इनके ऊपर मजीद सख्ती की जाए। मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, फिर शाइस्ता खोसा साहबा और जो है वो ये सलार साहब दीगर दोस्त आपसे बात करेंगे। देखिए, आज काजी फैसल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आवाम का पैसा 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिया गया। ये सीधा सीधा वो असरअंदाज हुए हैं अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर, क्योंकि जब यहाँ पर ट्रायल चल रहा है तो फाइनल मरहल के ऊपर ये ट्रायल पहुंच चुका है, तो ये असरअंदाज होने के लिए इस तरह के रिमार्क्स एक हाई जो है वो प्रोफाइल या एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये देना, तो एक मैं ये समझता हूँ कि ये असरअंदाज होने की एक कोशिश नहीं की गई, बल्कि असरअंदाज हुए हैं ताकि वो फैसला जो है वो क्योंकि जब हाई जुडिशरी जो है कोई भी जज रिमार्क्स देता है तो फिर डेफिनेटली उसका असर होता है। तो साथ वो ये भी कह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई आए हमसे बात करे तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम तो जाते हैं आपके पास, बात करते हैं, आप सुनते कहाँ हैं? और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि 19 तारीख को इन्होंने एक जो है वो केस लगाया है ट्राइब्यूनल के हवाले से, छुट्टियों के अंदर। वैसे इतनी अर्जेंट नौयत नहीं थी कि आप ये चाहते हैं कि वो ट्राइब्यूनल जो है, रिटायर्ड जजेस जो है वो केस सुने, क्या जल्दी थी इतनी? तो वो लगाया गया है। हम 19 तारीख को जो है उन्हें कहेंगे कि आप ये केस ना सुने, हम आप पे अदम एतमाद कर चुके हैं, इससे पहले भी हमने आप पे अदम एतमाद किया, आप फिर भी जो है बेंच में बैठते हैं, फिर भी आप पीटीआई के खिलाफ फैसले देते हैं, फिर भी आप रिमार्क्स डेली बेसिस के ऊपर दे रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी। वो गवाही दे चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों जो हैं ये धांधली के अंदर इन्वॉल्व हैं, और उसने कहा था कि कार्रवाई की जाए, लेकिन उसे उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, आज तक किसी कोर्ट अबाव में पेश नहीं किया गया। अगर कोई सच्चा है तो वो प्रोड्यूस करवाए ना, वो ऑर्डर करे, वो कहे कि ले आए। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? परवेज खटक से शुरू हो, ऑन चौधरी से शुरू हो, या फैज, या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम। तो ये जहां से शुरू करें कहानियां, इख्तिताम उसी बात पे होगा कि अल्लाह अल हक है, कोई इमरान खान का कसूर नहीं। आप जिसको उठा लें, जिसकी मर्जी आप एविडेंस लेकर आए कि फलाने का व्हाट्सएप निकला है,
کچھ باہر کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تھے وہ بنائے گئے تھے اور وہ موبائل کے اندر جو ہے وہ درج تھے اور عمران خان صاحب کا کہیں باہر رابطہ تھا, کوئی پی ٹی آئی کے رہنما کا رابطہ تھا. تو جتنے مرضی آپ پراپیگنڈے کر لیں, جتنی مرضی آپ ہائپ کریٹ کر لیں, میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی طبیعت کے اوپر پی ٹی آئی کے کسی ایک وہ کارکن ہوتا ہے نا, ماڑا سا غریب سا, کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. آپ کو شاید لگے کہ بڑی جو ہے وہ اس گرفتاری کے بعد جو ہے یہ ڈر جائیں گے یا یہ بات کرنے سے ہٹ جائیں گے یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے. کوئی ہٹنے والا نہیں ہے. آخری پوائنٹ کے ساتھ میں شائستہ کو دوں گا کہ آج اظہر مشوانی ان کے بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے اور وقاص جنجوعہ اس کو ابھی نہیں رہا کیا گیا. جو اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے درخواست تھی اس کے اوپر عدالت نے 20 تاریخ کا آخری موقع دیا ہے. یعنی پہلے آپ لوگوں کو اٹھایا کیوں جا رہا ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے, عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, وہ ملک میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں, اس لیے اٹھایا جا رہا ہے نا. اٹھایا جاتا ہے, اغوا کیا جاتا ہے, اسے غائب کیا جاتا ہے, پھر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا. پھر جب بازیابی کی درخواست جو ہے لگی ہوتی ہے, وہاں پر اٹارنی جنرل ہو, آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ان کا پراسیکیوٹر ہو یا کوئی وکیل ہو, وہ جا کر کہتا ہے جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ادارے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو کس کو پتہ ہے کس نے اغوا کیا؟ یہ ویکو ڈالے کی جو ویڈیوز سی سی ٹی وی فوٹیجز ریکارڈ کرتا ہے, یہ کیا غائب سے آ گئی ہیں؟ کیا یہ جو ویڈیوز جو ہے آن ریکارڈ ہیں وہ جھوٹی ہیں؟ تو اغوا کیا جاتا ہے. اغوا کرنے کے بعد اعظم نذیر طاہر صاحب آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 50 لاکھ روپیہ امداد کے طور پر ان کو دے دیا جائے گا جن کا بندہ اغوا ہوگا. یعنی کتنی مذاکرہ خیز بات ہے. اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو بازیاب کیا جائے. اس کے علاوہ ہمارے تمام جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ, کوئی کسی کا تعلق ہے ڈائریکٹلی ہے یا کسی کا کوئی رشتہ دار ہے, ان تمام لوگوں کو بازیاب کیا جائے. اور احمد وقاص جنجوعہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر تھے, جھوٹے مقدمے میں انہیں اٹھایا تھا, ان کے جو ہے وہ رہائی کے احکامات تو ہو گئے لیکن اس آرڈر کے اوپر دستخط باقی ہے. تو لہٰذا ہم امید رکھتے ہیں کہ آج انہیں رہا کر دیا جائے گا, کسی اور مقدمے میں امپلیکیٹ نہ کیا جائے, لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے. یہ پاکستان کے شہری ہیں, انہیں آپ دہشت گرد نہ سمجھیں. یہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ محب وطن پاکستانی ہیں. آپ کی سب سے بڑی جو آپ نے چوری ڈاکہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ آپ نے آج پابندی لگائی ہوئی. کس پہ پابندی لگائی ہوئی؟ آج آپ فائر وال لے کے آئے, آج آپ انٹرنیٹ پر پابندی لگا رہے ہیں, آج ٹویٹر کے اوپر پابندی ہے, آج سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کرنے کے اوپر پابندی, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ آپ کے اس گناہ کی سب سے بڑی گواہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کچھ تو نعیم نے جو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھ دیا. میں کچھ چیدہ باتیں جو ہے لیگل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ہم ڈیفنس کونسل ہیں لیکن ڈیفنس کونسلز کو ملنے نہیں دیا جاتا, اور آج اڈیالہ میں اس طرح لگتا ہے کہ آج اڈیالہ کو جو ہے آپ کے ملک کی, پنجاب کی سی ایم جو ٹک ٹاک کی حد تک محدود ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. اور دیکھیے کہ ہمیں ڈیفنس کونسل کو نہ ملنے کے باوجود ہم جب اپنے نیب کورٹ کے جج کے پاس اپنی عرضی لے کے جانے کے بعد, اور اس پہ انہوں نے اتنا اسٹرکٹ نوٹ اس پہ لکھا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ڈیفنس کونسلز کو اندر جانے دے, اس کے باوجود آج انہوں نے جج صاحب کے اس آرڈر کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. انہوں نے اس آرڈر کی وائلیشن کی ہے اور انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا. اس کے باوجود انہوں نے ڈیفنس کونسل کو نہیں جانے دیا. دوسری بات کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کے سے ریلیٹ ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جب لاسٹ ٹائم بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کیا گیا تو یہاں پہ کچھ آفیسرز نے, خواتین آفیسرز نے مس ہینڈلنگ کی, ان کے ساتھ مس بیہیو کیا, ان کو دبایا, ان کو پریس کیا, جو کہ وہ رائٹ نہیں رکھتی تھی ان کو پریس کرنے کا, ان کو دبانے کا. جب وہ خود جیل کے اندر, اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھی اور وہ اپنی گرفتاری دے رہی تھی, تو اس کے بعد اس طرح کا مس بیہیو کرنا نہیں بنتا تھا. اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں کہ اس پٹیشن کو اپلیکیشن کنسیڈر کی جائے, اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ ڈائریکشن دیے ہیں کہ وہ جلد از جلد انکوائری کنڈکٹ کر کے ان آفیسرز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور ہمیں بتایا جائے. تو میں آپ سب میڈیا اپنے بھائیوں کے توسط اس پٹیشن کے توسط سپرنٹینڈنٹ جیل سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں
کہ جلد از جلد جو ہے اس پہ انکوائری کرو، انکوائری کر کے جلد از جلد ڈیفنس کونسلز کو بتاؤ. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ بہت جلد ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا کہ اس پہ انکوائری کتنے دنوں میں ہوتی ہے. جہاں تک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی نعیم نے بات کی کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف انکوائری ہو گئی ہے، اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ کس کا تھا اور کس کی وہ آڈیو کال کا جو ہے وہ اسیر ہو گیا. کیونکہ مریم نواز جو ہے اس اعلیٰ جیل کو توشہ خانہ کے کیس والے دن بھی اور القادر کے کیس والے دن بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے اور چلاتی ہے. پروسیکیوٹر کے وکیل تو جو ہے اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں، ہم ڈیفنس کونسل بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، گرمی ہو، ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس کو جنگل کا قانون نہ بنائے. سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، جلد از جلد اس پہ بھی انکوائری کر کے ہمیں بتائے. اور دوسری بات یہ کہ عدالت کے احکامات کو مانا جائے اور ڈیفنس کونسلز کو اندر جانے دیا جائے.